السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ کو سعودی عرب کی تمام تازہ ترین خبروں میں۔ سعودی عرب میں جعل سازوں نے دھوکہ دہی کا نیا طریقہ اختیار کر لیا، جس کے تحت وہ لوگوں کو فون کر کے خود کو بینک کا سٹاف ظاہر کرتے ہیں اور گاہکوں کی ذاتی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق حالیہ ہفتوں میں عرب نیوز کے سٹاف کو ایسی کالز موصول ہوئی۔ ایک کالر اردو بول رہا تھا جبکہ باقی دو اس کے افسر بن کر انگریزی اور عربی زبان میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے جو فون نمبرز استعمال کیے وہ مقامی تھے، لیکن جب ان کو واپس فون کیا گیا تو رابطہ نہ ہو سکا۔ یہ لوگ گاہکوں کے فون نمبرز اکٹھے کرتے ہیں اور پھر انہیں کالیں کر کے کہتے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ اور ATM کارڈ کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عرب نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے سعودی بینکس کے میڈیا اور بینکنگ کمیٹی کے سیکرٹری جنرل طلعت زکا حافظ نے بتایا، سعودی بینکوں نے اپنے گاہکوں کو متعدد بار آگاہ کیا وہ ایسی کالوں پر کان نہ دھریں اور کسی کو اپنے ریکارڈ کی تفصیلات اور ذاتی معلومات نہ دیں۔ انہوں نے مزید کہا، بینک ایسی معلومات SMS یا فون کال کے ذریعے حاصل نہیں کرتے۔ ریاض میں کنگ سعود یونیورسٹی میں سائبر سیکیورٹی کے پروفیسر محمد خرم خان نے عرب نیوز کو بتایا، پہلے جعل ساز ای میل فراڈ کرتے تھے جسے فشنگ کہا جاتا تھا، اب انہوں نے نیا طریقہ اختیار کیا جسے وشنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت جعل ساز فون کر کے معلومات لیتے ہیں اور خود کو بینک اہلکار ظاہر کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جعل ساز فون کال پر لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں۔ ریاض میں ای لرننگ کنسلٹنٹ ظفر حسن نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی نے فون کال کی اور خود کو بینک کا ملازم ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ کا ATM کارڈ بلاک کیا جا رہا ہے۔ اسے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا اقامہ نمبر دیں اور ATM کا 16 ہندسوں والا نمبر بھی دیں۔ مجھے شک ہوا اور میں نے کہا میں خود بینک جا کر یہ معلومات فراہم کروں گا۔ سعودی سینٹرل بینک نے ملک اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کو خبردار کیا وہ جعل ساز سے بچ کر رہیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع کریں۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں بڑی نیوز کی جانب۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے دعویٰ دائر کرتے ہوئے کہا اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیتے ہوئے اس کے نام پر بینک سے قرضہ لیا اور دوسری شادی کر لی۔ اخبار 24 کے مطابق خاتون کا کہنا ہے، شوہر پر کسی کا قرض تھا، اس نے مجھ سے کہا تمہارے نام پر بینک سے قرض لے کر لوگوں کا ادھار ادا کروں گا۔ خاتون کا کہنا ہے، میں نے اس کی اجازت دے دی جس پر اسے بینک نے 1,20,000 ریال قرض دے دیا۔ انہوں نے کہا بعد میں اچانک معلوم ہوا اس نے اس رقم سے دوسری شادی کر لی ہے۔ خاتون نے کہا میں نے یہ بات شوہر سے کی تو شروع میں اس نے انکار کیا مگر بعد میں کہنے لگا وہ دوسری شادی کا سوچ رہا ہے۔ خاتون نے مزید کہا اس پر انہوں نے عدالت میں شوہر پر خلا لینے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں بڑی نیوز کی جانب۔ نقل مکانی اور ہجرت کرنے والوں کا استقبال کرنے والوں میں سعودی عرب دنیا کا تیسرا اور عرب اسلامی ممالک میں پہلا ملک ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے تحت جاری ہونے والی رپورٹ بین الاقوامی طور پر نقل مکانی کرنے والوں کے اعداد و شمار کی تفصیل جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا نقل مکانی کر کے دوسرے ملک میں قیام اور کام کرنے والوں کے نزدیک سعودی عرب سرفہرست ممالک میں ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کرونا وائرس کے باعث 2019 اور 20 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں بین الاقوامی ہجرت کی شرح میں 30% کمی ہوئی۔ مذکورہ عرصے کے دوران ہجرت کرنے والوں کی تعداد میں 20 لاکھ سے زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اقوام متحدہ نے مزید کہا نقل مکانی اور ہجرت کرنے میں 2/3 افراد دنیا کے 20 ممالک میں رہائش پذیر ہیں۔ امریکہ دنیا کے 18% مہاجرین کا ٹھکانہ ہے، جہاں 51 ملین مہاجرین آباد ہیں۔ دوسرے نمبر پر جرمنی ہے جہاں 16 ملین مہاجرین بستے ہیں، جبکہ سعودی عرب کا نمبر تیسرا ہے جہاں 13 ملین غیر ملکی آباد ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا 2020 کے اختتام تک دنیا میں 281 ملین افراد ایسے ہیں جو اپنے ملک سے باہر مقیم ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 2019 میں یہ تعداد 173 تھی۔ دنیا کی آبادی میں ان کا تناسب 3.6% ہے۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں بڑی خبر کی جانب۔
پولٹری فارم کمیٹی کے چیئرمین عبداللہ قدمان نے کہا، دنیا میں برڈ فلو کے باوجود سعودی عرب میں مرغیوں کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا، گزشتہ 4 سال کے دوران برڈ فلو کے باعث 3.5 ملین مرغیاں ہلاک ہوئی ہیں۔ برازیل اور فرانس ان ممالک میں سے ہیں جو سعودی عرب کو مرغیاں سپلائی کرتے ہیں۔ وہاں برڈ فلو کے باعث مشکل صورتحال ہے۔ پولٹری فارم کمیٹی کے چیئرمین کے مطابق اس کے باوجود سعودی عرب نے مرغیوں کے حوالے سے 70% خود کفالت کر لی۔ ملک میں غذائی سیکیورٹی انتہائی مضبوط ہے۔ مارکیٹ میں مرغیوں کی رسد میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ پولٹری فارم کمیٹی کے چیئرمین عبداللہ قدمان نے کہا، برڈ فلو کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس متعدد آپشنز موجود ہیں۔ برازیل ہمیں مرغیاں سپلائی کرنے والے بڑے ممالک میں ہے، مگر ہمارے پاس اس کا متبادل بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا، 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں مرغیوں کی طلب میں 3.4% اضافہ ہوا۔ اس وقت مارکیٹ کو مرغیوں کی 670 ٹن ضرورت تھی۔ بعد ازاں 2017 میں طلب بڑھ کر 700 ٹن ہو گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا، اس کے بعد کے سالوں میں مرغیوں کی طلب میں سالانہ اضافہ ہوتا رہا۔ اس وقت مارکیٹ کو 930 ٹن کی ضرورت ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب کی مارکیٹ کو مرغیاں فراہم کرنے میں 12 کمپنیاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ان میں سے 7 کمپنیوں کو متوسط درجہ حاصل ہے، جبکہ باقی بڑی کمپنیاں ہیں۔ جی تو ناظرین، چلتے ہیں بڑی نیوز کی جانب۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے جازان میں یمن سے ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی طرف سے داغا گیا میزائل گرنے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے نے جازان ریجن میں شہری دفاع کے ڈپٹی میڈیا ترجمان لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن آل سمغان کے حوالے سے بتایا، یہ میزائل یمنی حدود کے اندر سے جازان گورنریٹ کے سرحدی دیہات کی طرف داغا گیا تھا۔ اطلاع ملنے پر شہری دفاع کی ٹیمیں جائے وقوع کی طرف روانہ ہوئی۔ میزائل گرنے سے 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا۔ ترجمان کے مطابق زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2 کی مستحکم ہے۔ میزائل کے ٹکڑے لگنے سے قریب کھڑی ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ جی تو ناظرین، ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔